کل کے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی تمام سورتوں میں افضل اور بہتر سورت ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، سورۃ الحمد، ام قرآن، سبع مثانی، وافیہ، کافیہ، اساس، شفا، تعلیم المسئلہ، دعا، اور سورۃ الصلاۃ، واقعہ، کنز، یہ مختلف اس سورت کے نام ہیں۔ تو آج کے درس میں سورہ فاتحہ سے متعلق چونکہ معلومات گوش گزار کی جا رہی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کے حکم فرما لیں۔ نماز میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کی 3 حیثیتیں۔ بعض ارکان جو ہیں وہ فرض ہیں، بعض سنت ہیں اور بعض مستحب۔ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، یعنی ایسا رکن کہ جو فرض ہو اور وہ چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کو لوٹانا پڑتا ہے۔ دیکھیے، تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں شامل ہے، بعض اس کو شرط کہتے ہیں، بہرحال لیکن یہ لازم چیز ہے، اس کے لازم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب تک کوئی شخص تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز میں قرات کرنا بھی فرض ہے، قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رکوع، سجود، بقدر استطاعت قیام، جتنی طاقت ہے انسان کی، آخری قعدہ، یہ سب نماز کے بنیادی اور فرض ارکان ہیں۔ آخری قعدہ کے متعلق فقہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو رکن اور فرض قرار دیتے ہیں، مگر بعض دوسرے ائمہ اس کو رکن نہیں مانتے، لیکن وہ بہرحال اس کو ضروری تو کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اسی طرح قرات یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی نماز کا بنیادی رکن ہے۔ قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ فرض نماز کی دونوں پہلی رکعتوں میں قرات فرض، اور اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور اگر 2 رکعتوں والی ہے تو دونوں میں فرض۔ تو وتر، سنتیں یا نفل کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر 2 رکعت والی ہے تو پوری نماز میں، 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو پوری 2 رکعتوں میں قرات فرض۔ باقی رہے وتر یا سنتیں یا نوافل وغیرہ تو اس کی ہر رکعت میں قرات جو ہے وہ فرض ہے۔ قرات سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا۔ تو یہ تو مسئلہ طے ہو گیا۔ اب اس حوالے سے ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا مطلق قرات فرض ہے یا سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اوزاعی اور دیگر احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں مطلق قرات فرض ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اس میں قرآن پاک میں سے کسی حصے کی کوئی تخصیص نہیں، نہ فاتحہ کی نہ فاتحہ کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ فرمایا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
قرآن میں سے جو حصہ بھی تمہیں آسان لگے پڑھو. تو قرآن پاک میں سے جو حصہ تمہیں آسان لگے پڑھو. اللہ الصمد تو فرض ادا ہو جائے گا. تو اب فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس میں تو کسی بھی حصے کو مخصوص نہیں کیا گیا ہے، بس جتنا یاد ہو یا جتنا ممکن ہو، جتنی سہولت ہو پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ ہو یا قرآن پاک کا کوئی حصہ، اس کے پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی. یہ بات قرآن سے ثابت ہے، لہذا احناف کا مسلک قرآن سے ثابت ہے. البتہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، بالخصوص ترمذی شریف میں اور موطا امام مالک میں، حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وہ نماز ناقص اور نامکمل ہے. یا اسی طرح خبر واحد آپ نے پڑھی لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب. تو امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، قرآن پاک کی وجہ سے فقرؤ ما تیسر من القرآن کی وجہ سے مطلق قرات تو فرض ہے، مگر سورۃ فاتحہ واجب ہے. واجب تو پڑھنے میں حدیثوں کی وجہ سے یہ لازم تو ہو گئی. واجب سے مراد یہ ہے کہ اس کا درجہ فرض سے کچھ کم اور سنت سے زیادہ ہے. فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، یہ فرق. باقی عمل دونوں پر لازم ہے. تو اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز باطل تو نہیں ہوگی، مگر ناقص اور ناتمام ہو. سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک میں سے کم از کم ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا اس سے زیادہ ملانا بھی واجب ہے، لازم ہے، فرض. اگر کوئی شخص صرف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتا تو بہرحال واجب کا اس نے ترک کیا ہے. تو اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو ہم تو واجب قرار دیں گے اور مطلق قرات کو فرض قرار دیں گے. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو یہ واجب ہے. اچھا، اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر احناف یہ فرماتے ہیں کہ نمازی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہر حالت کا الگ حکم ہے، اور یہ شریعت میں طے ہے کہ ہر حالت کا الگ حکم ہے. نمازی کبھی اکیلے نماز پڑھتا ہے، کبھی وہ امام ہوتا ہے کہ دوسروں کو پڑھاتا ہے، کبھی مقتدی کی حیثیت میں امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا بھی ضروری ہے. جب کوئی شخص بطور امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائے گا. البتہ جب کوئی شخص مقتدی بن کر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے ذمہ قرات نہیں ہے، نہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ فاتحہ کے بعد کوئی قرات کرنی، بلکہ اس کے لیے قرآن کی آیت کے مطابق الگ سے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، خواہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ، فاتحہ ہو یا فاتحہ کے علاوہ، تو بس اس کے لیے حکم ہے خاموش رہو، سنو. وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنے گا. ایسا شخص نماز کے تمام آداب بجا لائے گا، تمام ارکان کو پورا ادا کرے گا، مگر قرات اس کے ذمہ نہیں. تو نمازی کی یہ 3 حالتیں ہیں، ان کو آپس میں خلط نہیں کرنا چاہیے، مکس نہیں کرنا چاہیے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ روایت نامکمل نقل فرمائی آپ نے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت میں یہ لفظ نقل کیے اضافی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام مسلم کے علاوہ بھی اس کو امام نسائی نے، ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور پورا جملہ یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور کچھ سورہ فاتحہ کے سے زائد نہیں پڑھتا۔ تو امام احمد کہتے ہیں یہ حکم منفرد نمازی کے لیے، اگر اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت ملانا دونوں ضروری، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی، مگر مقتدی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں تو باقی حصے کو ضروری قرار کیوں نہیں دیتے، یہ سوال ہے۔ بھائی جس طرح فاتحہ ضروری ہے اس طرح فصاعداً اس سے اوپر کچھ پڑھنا بھی، تو لہذا یہ مطلق قرات کا حکم ہے۔ اگر منفرد یا امام ہے تو اس کو سورہ فاتحہ اور کچھ زائد پڑھنا ہوگا، مگر مقتدی کا یہ حکم نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی ہے۔ نماز میں صرف قرات سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں، صرف قرات سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے امرنا ان نقرأ فاتحۃ الکتاب وما تیسر، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں اور جتنا حصہ قرآن میں سے باقی میسر ہو وہ بھی پڑھیں۔ اب یہ قرات کا ذکر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، وہ فرماتے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما زاد، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میں اس بات کا اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ اور کچھ زائد پڑھو، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پھر فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ دفعہ آپ نے ایسا ہی فرمایا تو اس نے کہا حضرت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں میں کس طرح نماز پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو پہلے طہارت کرو، پھر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر تکبیر کہو، پھر جو میسر ہو قرآن پڑھو۔ اب دیکھ لیں فاتحہ کا ذکر نہیں، پھر رکوع کرو، سجدہ کرو، اور پھر آخر میں قعدہ میں بیٹھ کے سلام پھر۔ تو آپ نے اس کو نماز کے ارکان کی اور تعلیل کی تعلیم فرمائی کہ جتنا میسر ہو قرآن پڑھو، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا رکن نہیں ہے بھائی، فرض نہیں۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانا یہ دونوں ہے، قرآن کی تلاوت قرات، بہرحال یہ فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی مطلب وہ نہیں کرے گا تو پھر واجب کا یا فرض کا تارک ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ نماز میں سورہ فاتحہ سے متعلق۔ باقی امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ پڑھنا تو یہ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہو قرات، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات اس نمازی کی قرات شمار ہوگی، اسے خود سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اس پر کئی حدیثیں ہیں، اس لحاظ سے امام کے پیچھے جو ہے وہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری کا، امام بہقی کا جو مذہب ہے انہوں نے اس سلسلے میں تشدد کیا ہے۔
کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو حالانکہ امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو آدمی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح. تو تشدد تو ہمارے دین میں نہیں ہے. تو یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے. یہ آج کا سبق اختتام پذیر ہے. انشاءاللہ